السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے عراقی مہاجر کے رہائشی پرمٹ کا دوبارہ سے جائزہ لے رہی ہے۔ خبررساں ایجنسیوں ریوٹرز اور اے پی کے مطابق سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی نے کہا کہ وہ سویڈش حکام سے معلومات موصول ہونے کے بعد اس شخص کی امیگریشن کی حیثیت کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے۔ سویڈش حکام نے اس جانچ کی وجہ سے یہ بتایا تھا کہ آیا سویڈن میں اس شخص کی حیثیت کو منسوخ کر دیا جانا چاہیے۔ واضح ہو گیا ہے کہ بحر اسود اناج راہداری معاہدے سے دستبردار ہونے والے روس نے اقوام متحدہ کو اناج کی امداد کی کوئی پیشکش نہیں کی ہے۔ یو این ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر کارل سکو نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں دنیا میں خوراک کے بحران کے حوالے سے جائزہ پیش کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ بحر اسود کے اناج راہداری معاہدے کے اقدام کی ناکامی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے انہیں اناج کی امداد کی پیشکش کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اماراتی خلا باز سلطان نیادی نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے عرب نیوز کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جانب سے شروع کیے گئے انسانوں کے مشن عرب خلائی تحقیق میں ایک نئے دور کا اشارہ دیا ہے۔ طویل مدت خلائی مشن پر تعینات پہلے عرب خلاباز کے طور پر 3 امریکیوں اور 3 روسیوں کے ساتھ مارچ میں ISS پر پہنچے اور خلائی چہل قدمی کرنے والے پہلے عرب النیادی عرب دنیا کی ابھرتی ہوئی خلائی صنعت کے لیے ایک روشن چہرہ بن کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ سچ میں عرب دنیا میں خلا کے علم برداروں کے نقش قدم پر چلنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے سویڈن کے ہم منصب ٹیوباس بلسٹروم سے ٹیلی فون پر رابطے میں سعودی عرب کی طرف سے قرآن کی بے حرمتی کے تمام کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کرنے اور سویڈن سے انتہا پسندانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ قرآن کے نسخوں کو بار بار جلائے جانے کے واقعات نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، افراد اور تہذیبیوں کے درمیان مکالمے کی کوششوں کو محدود کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سویڈن کے وزیر خارجہ نے قرآن کے بے حرمتی کے واقعات کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ سویڈن مذاہب اور ان کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی تمام کارروائیاں رکوانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے ملک میں سویڈن کے آئین میں آزادی رائے اور اظہار رائے کے حوالے سے کھلا استحصال کیا گیا ہے۔ گزشتہ کے حالیہ ہفتوں کے دوران انتہا پسندوں کی جانب سے سویڈن اور ڈنمارک میں مسلم ممالک سفارت خانوں کے سامنے قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ پرمٹ کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ کہا ہے کہ پرمٹ کم از کم عمر 5 سال کے لیے ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ پرمٹ کا حصول لازمی ہے۔ عمرے کے لیے پرمٹ کا اجرا توکلنا یا نسک ایپ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ عمرہ پرمٹ کے لیے عمر کی کم از کم حد کا تعین 5 سال کیا گیا ہے۔ اس سے کم عمر کے بچے اپنے والدین کے ہمراہ بغیر پرمٹ کے مسجد حرم آ سکتے ہیں۔ عمرہ پرمٹ کے لیے لازمی ہے کہ پرمٹ حاصل کرتے وقت درخواست گزار کورونا وائرس میں مبتلا نہ ہو اور نہ اس دوران اس کا کسی ایسے شخص سے قریبی تعلق رہا ہو جو کورونا میں شکار ہوا ہو۔ وزارت حج و عمرے کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ عمرہ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد وقت اور دن کی پابندی کی جائے۔ پرمٹ کا مقصد مسجد حرم میں اژدھام پر قابو پانا اور عمرہ زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ یورپی یونین اور یورپی اٹامک انرجی سوسائٹی میں سعودی عرب کی خاتون سفیر حیفا بنت عبد الرحمن الجدہ نے آج یورپی یونین کی صدر ارسل وان ڈیرلین کو اسناد سفارت پیش کیے۔ اس سے قبل انہوں نے ایکسٹرنل ایکشن سروس کے چیف آف پروٹوکول کو اسناد سفارت کی ایک کاپی پیش کی تھی۔ سرکاری خبررساں SPA کے مطابق اسناد سفارت پیش کرنے کے دوران ملاقات میں سعودی عرب اور یورپی یونین کے درمیان مشترکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں ترقی دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی عرب میں قومی مرکز برائے موسمیات کے ترجمان حسین الخیطانی نے کہا ہے کہ اگرچہ اس سال مملکت کے بعض علاقوں میں سائے میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا، اس کے باوجود گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال گرمی نسبتاً کم دیکھی گئی۔ حسین الخیطانی نے سعودی TV اخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سال گرمی خشک اور زیادہ تھی، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں درجہ حرارت کم رہی۔ علاوہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں گرمی کی شدت کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسلامی تاریخ کی ایک المناک واقعے کی سوگ کو ترکی میں جلوس کی شکل میں اور مٹھائیاں پیش کرنے کے ذریعے نشان زد کیا گیا، کیونکہ شیعہ اور سنی نے کربلا کی جنگ کو یاد کیا جہاں پیغمبر اسلام کے نواسے کو شہید کیا گیا تھا۔ محرم کا
اسلامی مہینے کا 10واں دن ہے جسے عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ کربلا کے صحرائی میدانوں میں، جو کہ جدید دور کے عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 113 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پیغمبر کے نواسے حسین کی وفات کی برسی کے طور پر یہاں منایا جاتا ہے۔ عشیہ لوگوں کی جانب سے یہاں پر ماتم کیا جاتا ہے اور سنی افراد کی جانب سے بھی یہاں غم منایا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی اس سلسلے میں آج کا دن منایا گیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ اہل بیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، محترم داماد اور نواسوں پر مشتمل کنبے سے محبت کرنا انصاف، حقانیت، حق اور حقائق کے معاملے میں کہیں زیادہ احتیاط برتنے کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس یقین اور عزم کے ساتھ ہم نے گزشتہ سال جمہوریہ ترکیہ کی تاریخ کے اہم ترین قدم کو اٹھاتے ہوئے علوی بیکتاشی ثقافتی ڈائریکٹریٹ کا قیام عمل میں لایا تھا۔ صدر اردوغان نے استنبول کے علاقے پینڈک میں علی بابا علوی مرکز میں محرم افطار پروگرام میں شرکت کی۔ افطار میں شرکت کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوغان نے اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا۔